بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کانشیس ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں انسولین کے حوالے سے۔ جو انسولین تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اگر اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انسولین وہ ہارمون ہے جو لبلبات سے اس وقت خارج ہوتا ہے جب خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اور انسولین کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے ہی کچھ کھاتے ہیں تو خوراک کا کچھ حصہ ہضم ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے دماغ فوری طور پر پینکریاس کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ بلڈ سے گلوکوز کو اٹھا کر باڈی سیلز، لیور اور فیٹ ٹیشو تک منتقل کر دیا جائے، اور اس سے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلڈ میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلڈ میں شوگر کا بڑھنا اور کم ہونا انسولین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر انسولین میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو جائے تو پیشنٹ شوگر یا ڈائبٹیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں انسولین ریزسٹنس کیا ہے۔ یعنی کہ باڈی سیلز، لیور اور فیٹی سیلز جو ہیں، اگر انسولین کو پراپرلی رسپونڈ نہ کریں یا ان سے گلوکوز کو ریسیو نہ کریں تو خون میں گلوکوز کی مقدار کم نہیں ہوتی۔ اس عمل کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس کی چند ایک علامات ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس تو نہیں ہوگی، وہ کیا ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس کی چند ایک علامات یہ ہیں کہ نمبر 1، آپ کو میٹھا کھانے پینے کی بہت زیادہ کریونگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، بھوک اور پیاس میں بہت زیادہ شدت آ سکتی ہے۔ نمبر 3، بار بار یورن آئے گا، یعنی کہ آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں تو بدلے میں آپ کو یورن بھی بہت زیادہ آ رہا ہے۔ نمبر 4، بہت زیادہ ٹائرڈنس، سارا دن تھکاوٹ فیل ہوگی آپ کو۔ نمبر 5، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھیں گی یا اس طرح کے احساس ہوگا، اور ساتھ ہاتھ پاؤں میں سوجن یا پھر ہاتھ پاؤں سوئے ہوئے بھی محسوس ہوں گے۔ نمبر 6، اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو شوگر کی مقدار بڑھی ہوئی نظر آئے گی، یہ بھی ایک انسولین ریزسٹنس کی علامت ہے۔ اس کی کازز کیا ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یا تو یہ جینیٹیکلی آپ میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ فیملی ہسٹری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، یا آپ کی خوراک میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں، جیسے کہ چاول، روٹی اور اناج وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان ایکٹیو لائف سٹائل، یعنی کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ان ایکٹیو ہے اور آپ ورزش وغیرہ نہیں کرتے، یا آپ کا کام پورا دن بیٹھ کر ہوتا ہے، یا آپ لیٹے رہنے کے بہت زیادہ عادی ہیں۔ اس کے علاوہ یا آپ کا ویٹ بھی بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بگ ریزن ہے جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی کہ ان سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پولیسسٹک اوورین سنڈروم بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک عورتوں کی ہارمونل بیماری ہے جس میں ان کی ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ہارٹ برن میں، جیسا کہ سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ لو ایچ ٹی ایل، اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا جو رسک ہے وہ آپ میں انکریز ہو سکتا ہے۔ سائروسس، یہ ایک لیور کی اینڈ سٹیج ڈیزیز ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہے، اور ہائپرٹینسی یعنی کہ بلڈ پریشر آپ میں ہو سکتا ہے۔ کارڈیومایوپیتھی ہے، دل کے پٹھوں کی بیماری آپ میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انکریز لیول آف بلڈ شوگر ہے، یعنی کہ خون میں شوگر کا اضافہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چند علامات ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے، جو چیزیں آپ کو وجوہات دکھائی گئی ہیں، یعنی کہ ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں تو اس کو مناسب مقدار میں لیں، ساتھ میں پروٹین، فیٹس اور دوسرے اجزاء میں اپنے خوراک میں شامل کریں۔ نمبر 2 میں آتا ہے اگر جینیٹیکلی آپ میں آ رہا ہے تو شروع سے ہی اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں، اور ساتھ اپنی خوراک اور ایکسرسائز کا انعقاد ضرور کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، صبح یا شام میں کوئی ایک ٹائم ایکسرسائز کا ضرور رکھ لیں یا واک کریں، یہ کم سے کم ضرور کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکیں۔ تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، جن چیزوں کی جو علامات ہیں، یعنی کہ جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ میں انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہے، چیک اپ کروائیں اپنا، اور ڈائٹ کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ یہ بہت ایزی ہے، بجائے اس کے کہ آپ میڈیسن پہ جائیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے دوسری چیزیں کڈنی، لیور وغیرہ کو آپ ڈیمیج کریں۔ آپ کو خوراک سے ہی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو
تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اجازت دیں، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.